نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات ذی وقار، آئیے اپنی سانسوں کو، اپنی گفتگو کو، اپنے لمحات کو، اپنے صبح و شام کو، اپنے دن رات کو اس ہستی کے ذکر سے منور کریں کہ جس کے صدقے میں یہ سب کچھ ہمیں عطا ہوا ہے۔ حضرات ذی وقار، آئیے اس کا ذکر کریں کہ عطائے رب ذوالجلال جو اپنے حسن میں یکتا، اپنے کمالات میں یکتا، اپنی بلندی اور برگزیدگی میں یکتا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ آئیے اس کا ذکر کریں کہ جس کے صدقے میں زندگی جیسی نعمت ملی اور جس کے صدقے میں موت جیسی بھی نعمت ملی۔ میری مراد شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، شافع محشر، داور محشر، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے ایک ایک ذرے کو تخلیق فرمایا۔ دنیا کی نعمتیں ملی تو در مصطفیٰ سے، اولاد جیسی نعمت ملی تو در مصطفیٰ سے، عزتیں ملی تو در مصطفیٰ سے، دولت ملی تو در مصطفیٰ سے، علم ملا تو در مصطفیٰ سے، عمل ملا تو در مصطفیٰ سے، نماز ملی تو در مصطفیٰ سے، عبادات ملی تو در مصطفیٰ سے، یہاں تک کہ خود رب بھی ملا تو در مصطفیٰ سے۔ آئیے اس ہستی کا ذکر کریں کہ دنیا میں اگر بلند ہیں تو اس ہستی کی وجہ سے، دنیا میں اگر سرفرازیاں ملی ہیں تو اسی ہستی کی وجہ سے۔ آئیے اس ہستی کا ذکر کریں۔ یہ دنیا تو یہ دنیا، قبر کی دنیا میں بھی اگر نعمتیں ملیں گی تو اسی ذکر مصطفیٰ سے ملیں گی۔ قبر کی دنیا میں اگر جنت کی سے پھولوں کی سیج بچھے گی تو وہ ذکر مصطفیٰ کرنے سے بچھے گی۔ قبر کی دنیا میں اگر جنت کی کھڑکی کھلے گی تو وہ ذکر مصطفیٰ سے کھلے گی۔ جب تک ذکر مصطفیٰ نہ کرو گے وہ قبر نہیں، وہ گڑا رہے گا، اور جب ذکر مصطفیٰ کر دو گے قبر میں جا کے تو وہ گڑا نہیں، وہ قبر بن جائے گی، اور قبر بھی ایسی کہ سرکار فرمائے امتی کی قبر میں میں خود آتا ہوں۔ قبر بھی ایسی، آمنہ کا لال آ جائے تو رب کا عذاب اٹھ جائے۔ یہ سارا ذکر مصطفیٰ کی برکتیں ہیں۔ تو موت، زندگی بھی نعمت ہے، وہاں پر ایمان والے کے لیے موت بھی نعمت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہاں پر زندگی کی دوسری نعمتیں ہیں، قبر کی دنیا میں بھی اور نعمتیں ہیں۔ تو آئیے اس کا ذکر کریں جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا۔ سانس ملی تو اسی در سے، ہاتھ ملے تو اسی در سے، پاؤں ملے تو اسی در سے، اولاد ملی تو اسی در سے، قرآن ملا تو اسی در سے، حدیث ملی تو اسی در سے، تفسیر ملی تو اسی در سے، فقہ ملی تو یہ عزتیں، یہ ساری کی ساری کس نے عطا کی؟ کسی جاگیردار نے، کسی نواب نے، روپے نے، پیسے نے، کس چیز سے یہ عزتیں ملی ہیں؟ یہ ساری عزتیں ملی ہیں تو ذکر مصطفیٰ سے ملی ہیں۔ تو اس کا ذکر جو اپنے تمام کمالات میں عطائے رب ذوالجلال یکتا ہے، اپنے تمام فضیلتوں میں یکتا ہے،
اپنی بلندی اور برگزیدگی میں یکتا ہے، اس کا ذکر کرو، رب کی منشا بھی یہی ہے کہ میرے حبیب کا ذکر ہوتا رہے۔ اور شیخ صاحب نے کیا فرمایا؟ زباں کا مقدر یہاں جائے گی ثنائے محمد بود دل پذیر۔ زبان اس لیے رب نے دی ہے کہ اس زبان سے تو میرے حبیب کا ذکر کرتا، اسی لیے یہی زبان کا مقصد ہے، گالی نہیں، گلوچ نہیں، جھوٹ نہیں۔ اس زبان کا مقصد ہے کہ میرے حبیب کا تو ذکر کر، اور جب میرے حبیب کا ذکر کرے گا تو میرے انعامات کا حقدار ہو جائے گا۔ جب تو میرے محبوب کا ذکر کرے گا میرے فضل کا حقدار ہو جائے گا۔ جب تو میرے محبوب کا ذکر کرے گا، جب تو میرے محبوب کو مان لے گا، میں تیری مانوں گا۔ یہ ذکر کتنی خوشی کی بات ہے سبحان اللہ۔ کہ ایک انسان دنیا سے چلا جائے اپنے نامہ اعمال سمیت۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یاد ہی نہیں کرتے، حد تیجے ساتویں تک یاد کر لیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ تو یہ کیسا انعام ہے اس کا کہ جانے والا چلا گیا، جانے والا چلا گیا، ہم نے بھی چلا جانا ہے۔ تو اس کی یاد میں یہ محفل ہے۔ اللہ قاری صاحب کے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ کے 40ویں میں یاد میں، ان کی یاد میں یہ محفل ہے، بے شک ان کی یاد میں محفل ہے، مگر ذکر ان کا نہیں ہے۔ اللہ، بے شک ماشاء اللہ۔ قاری صاحب قبلہ کے والد کی یاد میں یہ محفل ہے، مگر ذکر ان کے والد کا نہیں ہے، ان کا بھی ذکر نہیں ہے۔ قاری عبدالسلام صاحب کا بھی ذکر نہیں ہے، ان کے دیگر بھائیوں کا بھی ذکر نہیں ہے، احباب دوست احباب کا بھی ذکر نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، محفل تو سجائی ان کے والد کی یاد کے لیے کہ 40 دن ہو گئے اس دنیا سے گئے ہوئے، 40 دن ہو گئے اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے، 40 دن ہو گئے یہ مکین و مکان چھوڑے ہوئے، 40 دن ہو گئے بیٹوں کو چھوڑے ہوئے، بیٹیوں کو چھوڑے ہوئے، اسی لیے محفل سجائی تھی۔ تو ذکر تو ان کا ہونا چاہیے، مگر ذکر ان کا نہیں ہے۔ ذکر کس کا ہے؟ ذکر اس کا ہے جس کے صدقے میں زندگی ملی اور جس کے صدقے میں موت ملی۔ ذکر اس کا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے اپنے انعامات دیے، ذکر اس کا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ان کو جنت عطا کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔